میری بہن اور اس کی دوست دونوں گندی فلمیں دیکھتی تھیں اور خود کو سکون دیتی تھی۔ ایک دن دونوں بے لباس لیٹی ہوئی تھی اور اپنی انگلی ایک دوسرے کی۔ میرا نام عامر ہے۔ ہماری فیملی بہت مختصر سی ہے۔ گھر میں صرف 4 افراد ہیں، امی، ابو اور میری بہن عائزہ۔ عائزہ مجھ سے بڑی تھی، وہ کالج میں پڑھتی تھی، جبکہ میں نے ابھی میٹرک کا امتحان دیا تھا۔ میری بہن عائزہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ تمام لڑکیوں میں کڑی الگ ہی نظر آتی تھی، کیونکہ اس کی رنگت تمام لڑکیوں سے زیادہ سفید تھی۔ کبھی کبھی تو ہم سب اسے بہت تنگ کرتے تھے کہ تم کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ وہ بہت شوق و چنچل لڑکی تھی، کوئی بھی رنگ پہن کر وہ بہت حسین لگتی تھی۔ وہ تھی تو میری بہن، مگر اس کے حسن کی وجہ سے کبھی بھی میری نظریں اس پر سے نہ ہٹتی۔ امی اور ابو نے ہمیں بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا۔ انہوں نے ہمیں کبھی کسی چیز کے لیے روک ٹوک نہ کی تھی۔ عائزہ کو ہر جگہ آنے جانے کی مکمل آزادی تھی۔ عائزہ کی ایک سہیلی تھی جس کا نام نیلم تھا۔ وہ فیشن میں عائزہ سے بھی آگے تھی۔ جب بھی عائزہ کے ساتھ وہ گھر آتی تو اس کا کالج کا ڈریس بھی بہت فٹنگ کا ہوتا تھا، جس میں اس بات کا صاف پتہ چلتا کہ اس کو فیشن کا کتنا شوق ہے۔ مجھے اس کی وہ دوست بہت اچھی لگتی تھی۔ جب وہ دونوں کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی تو میں بہانے بنا کر ان کے کمرے میں چلا جاتا۔ عائزہ مجھے کہتی کہ تم کیا ہماری باتیں سننے کے لیے آ جاتے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ لیکن مجھے بھی ان کی باتیں سننے کا بہت شوق ہوتا تھا کہ آخر وہ ایسی کیا باتیں کرتی ہے۔ اس لیے دروازے سے چھپ چھپ کر تو کبھی کھڑکی سے ان دونوں کو دیکھا کرتا۔ عائزہ اور نیلم ایک ہی بیڈ پر لیٹی ہوتی اور دونوں آپس میں دنیا جہاں کی باتیں کرتی۔ میں کبھی کتاب لینے تو کبھی کوئی چیز لینے کے بہانے ان کے پاس سے گزر کر جاتا، کیونکہ عائزہ کا اور میرا ایک ہی کمرہ تھا۔ ان دونوں کے پاس موبائل بھی تھا۔ موبائل تو امی ابو نے مجھے بھی لے کر دیا ہوا تھا، لیکن میں نے اس موبائل کا کبھی بھی کوئی غلط استعمال نہ کیا تھا۔ لیکن میں محسوس کرتا جیسے وہ دونوں کوئی ایسی چیز موبائل پر دیکھتی ہے جن سے ان کو بڑا لطف آتا ہے۔ میں دروازے سے پوری طرح کان لگا دیتا، لیکن پھر بھی مجھے کسی کی کوئی آواز نہ آتی۔ دونوں ایسے ساتھ ساتھ رہتی جیسے ایک دوسرے کے نکاح میں ہوں۔ جب کالج سے چھٹی کرنی ہوتی تو عائزہ فون کر کے نیلم کو پہلے ہی بتا دیتی، پھر نیلم بھی کالج سے چھٹی کر لیتی۔ نیلم جب بھی عائزہ کے ساتھ گھر آتی تو میرے گال پر زور سے چٹکی لیتی اور عائزہ کو کہتی کہ یار تمہارا بھائی کتنا کیوٹ ہے۔ اس کا انگلیوں سے میرے گال کو چومنا مجھے بہت اٹریکٹ کرتا تھا اور میں کافی دیر تک اس کے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کرتا رہتا۔ میں دل میں سوچتا کہ کاش نیلم جیسی دوست میری بھی ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ایسی حسین لڑکی کو بس دیکھتا ہی رہتا، پھر اپنی اس سوچ پر خود ہی ہنس دیتا تھا۔ ابو امی کو کہتے تھے کہ تمہارا بیٹا جوان ہو رہا ہے، اچھا ہوگا اگر تم عامر اور عائزہ کا کمرہ الگ الگ کر دو۔ امی انہیں ٹال دیتی اور کہتی کیا ہو گیا ہے، ابھی عامر تو چھوٹا بچہ ہے، اسے بھلا کسی چیز کی کیا سمجھ ہے۔ دونوں بہن بھائی مل جل کر ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں۔ عائزہ بھی اسی بہانے عامر پر نظر رکھتی ہے۔ مجھے امی کی یہ بات سن کر غصہ آتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ امی کو کہوں کہ اب عامر بچہ نہیں رہا، بلکہ وہ جوان ہو رہا ہے اور بہت سی چیزوں کو سمجھنے لگا ہے۔ ایک دن نیلم اور عائزہ کالج سے واپس آئی تھی۔ وہ امی کو کھانے کا بول کر دونوں کمرے میں گھس گئی۔ میں بھی ابھی کالج سے آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ دونوں کمرے میں موجود ہے، اس لیے میں دڑم سے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ دونوں کے پاس دوپٹہ تھا ہی نہیں۔ میری نظر سیدھا نیلم کی طرف اٹھی جو دوپٹے کے بغیر قیامت اٹھا رہی تھی۔ پھر میری نظریں خود بخود جھک گئی۔ عائزہ مجھے دیکھ کر چلانے لگی اور غصے سے بولی کہ کتنی دفعہ تمہیں کہا ہے کہ جب ہم دونوں کمرے میں ہوں تو باہر بیٹھ جایا کرو، عامر تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ نیلم کے سامنے اس بے عزتی پر میں شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا اور منہ لٹکا کر باہر آ گیا۔ نیلم کے جانے کے بعد امی عائزہ پر غصہ کرنے لگی کہ آئندہ کے بعد خبردار، جو تم نے اپنی کسی دوست کے سامنے میرے بیٹے کو ڈانٹا، بچہ ہے ابھی، اسے ان چیزوں کا کیا پتا۔ تو عائزہ مجھے دیکھ کر منہ بنانے لگی اور امی سے کہنے لگی کہ امی آپ کا بیٹا بہت ہوشیار ہوتا جا رہا ہے۔ میں کافی دن سے نوٹ کر رہی ہوں کہ یہ نیلم کی وجہ سے بار بار کمرے میں آ کر گھستا ہے۔ امی عمر دیکھیے اور حرکتیں دیکھیے، یہ بات 100% سچ کہہ رہی تھی۔ میں اس کی بات سن کر چور سا ہو گیا تھا۔ یہ صحیح تھا کہ میں واقعی نیلم کی وجہ سے بار بار کمرے میں جاتا تھا،
کیونکہ وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ پھر ایک دن تو جیسے غضب ہو گیا، امی ابو گھر پر نہ تھے اور نیلم کالج سے سیدھی گھر آئی۔ میں نے اس دن کالج سے چھٹی کی تھی۔ عائزہ نے مجھے انگلی اٹھا کر تنبیہ کیا کہ ہم دونوں کمرے میں جا رہی ہے اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں اندر آنے کی۔ وہ مجھے دھمکی دے کر چلی گئی تھی، لیکن میں بھلا اس سے کہاں ڈرنے والا تھا۔ میرے دل میں گدگدی ہو رہی تھی کہ آخر وہ دونوں ایسا کیا کر رہی ہے اندر جو انہوں نے مجھے سختی سے اندر آنے کو منع کیا ہے۔ کمرے کا دروازہ تو بند تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کی۔ نیلم عائزہ کو موبائل پہ کچھ دکھا رہی تھی۔ عائزہ وہ سب چیزیں دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی نیلم اس کے ساتھ شرارت کر کے اسے وہ سب چیزیں دکھا رہی تھی اور اسے اکسا رہی تھی کہ جو چیزیں موبائل پر ہو رہی ہے وہ ہم دونوں کرتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ موبائل پر ایسا کیا دکھا رہی ہے، لیکن میرے آس پاس جیسے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ عائزہ کو کسی ایسی سمت کی طرف کھینچ رہی تھی۔ موبائل پہ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ پھر میرے ذہن میں اچانک دھماکہ ہوا جب میرے دوست کی بات مجھے یاد آئی، جب وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میرا بڑا بھائی موبائل پر عجیب و غریب فلمیں دیکھتا تھا۔ ایک دن ابو نے اسے پکڑا تو اسے بہت مارا، اتنا مارا کہ اس کے جسم پر پوری نیل پڑ گئی تھی۔ پھر میرے بڑے بھائی نے توبہ کر لی کہ آئندہ میں موبائل پر ایسی کوئی چیز نہیں دیکھوں گا۔ میرے دوست نے بتایا تھا کہ اس کے ابو نے اس کے بھائی سے موبائل ہمیشہ کے لیے لے لیا تھا۔ تو کیا نیلم وہی سب چیزیں تو عائزہ کو نہیں دکھا رہی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ نیلم بہت وہ والی لڑکی ہے جو میری بہن کو بھی ان کاموں پر اکسا رہی تھی۔ میں نے دوبارہ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ نیلم بڑے پیار سے عائزہ کے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کر رہی تھی۔ اس کا انداز چونکا دینے والا تھا۔ پھر اس نے تھوڑی سا عائزہ کا چہرہ اوپر کیا اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی حرکت کرتی، میں نے جلدی سے لاک مار کر دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں اچانک آنچل پڑی۔ ان دونوں کو شاید امید نہیں تھی کہ میں ان کی یہ ساری حرکتیں دیکھ لوں گا۔ کچھ بھی تھا، عائزہ میری بہن تھی۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ کبھی کسی اور سمت کی طرف چل پڑے۔ نیلم کو انگلی اٹھا کر کہا کہ اپنے قدم اٹھاؤ اور اپنا برا وجود لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں تمہاری ساری حرکتیں دیکھ چکا ہوں۔ کسی طرح سے میری بہن کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہوں۔ تم اتنی چالاک مکار اور گھٹیا لڑکی ہو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا اور عائزہ کی اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ مجھے کچھ بول سکے۔ وہ میرے غصے کو دیکھ کر حیران تھی۔ نیلم بولی، عامر آؤ میرے پاس، میں تمہیں وہ سب کچھ کرنے کی اجازت دیتی ہوں، اور اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال دی۔ میں پھر کہاں رکنے والا تھا۔ اس بات میں سگی بہن کو بھی نہ چھوڑا۔ عائزہ مجھ سے شرمندہ تھی اور میں اس سے۔